نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. آئیے دل لگا کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم جان عالم فخر بنی آدم سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین راحت العاشقین ارواحنا فداء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ آج جمعۃ المبارکہ کے موقع پر ہم اس کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں. دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور ہماری ناقص سجدوں کو ہم سب کی بخشش کا نجات کا وسیلہ بنائے. میں نے 30ویں پاری کی ایک مشہور معروف سورہ مبارکہ سورہ فجر کی چند آیات کریمہ کی تلاوت کی ہے اور یہ میرے خیال میں آپ حضرات میں سے اکثر لوگوں کو یہ صورت یاد ہوگی. 30ویں پاری کی صورت ہے 1.5 صفحے کی مبارک صورت. اس مبارک صورت کی ابتدا میں اور آغاز میں اللہ عز و جل نے کئی چیزوں کی قسمیں یاد فرمائی ہیں. اللہ نے فرمایا والفجر قسم ہے فجر کی، ولیال عشر اور قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع والوتر اور قسم ہے جفت اور طاق کی، واللیل اذا یسر اور قسم ہے رات کی جب گزر جائے. یہ کل 14 چیزیں ہیں جن کی اللہ نے قسم یاد فرمائی ہے. آج میں وقت کے اعتبار سے انہی آیت کریمہ کی تھوڑی سی تشریح کرنا چاہتا ہوں اور پھر اسی کے ضمن میں چند باتیں میں اور عرض کروں گا. انسان اس چیز کی قسم یاد کرتا ہے، اس چیز کی قسم اٹھاتا ہے جس کی اس کے دل میں عظمت اور شان ہوتی ہے. ہمارے معاشرے میں عام طور سے لوگ اپنے ماں باپ کی قسمیں کھا لیتے ہیں، ماں کی قسم کھا لیتے ہیں یا ایسی کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں جو محبوب اور پیاری ہوتی ہے، عظمت والی ہوتی ہے. شرعی مسئلہ یہ ہے کہ بندہ مومن اللہ کی ذات و صفات کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتا.
یہ قاعدہ، یہ ضابطہ مسلمانوں کے لیے ہے، مگر اللہ عز و جل کسی ضابطے کا محتاج نہیں ہے۔ ضابطے ہمارے لیے ہیں، وہ ہمارا آقا، ہمارا خالق، ہمارا مالک ہے، ہماری تخلیق کرنے والا ہے۔ اس نے ہماری عبرت اور نصیحت کے لیے اور ہماری تعلیم کے لیے قرآن مقدس میں کئی چیزوں کی قسمیات فرمائی ہیں۔ تو انسان جن چیزوں سے پیار کرتا ہے اور جن چیزوں کی عظمت انسان کے دل میں ہوتی ہے، انسان ان کی قسم کھاتا ہے۔ اللہ نے ان مبارک آیتوں میں 14 چیزوں کی قسمیات فرمائی ہیں، اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ 14 چیزیں اللہ کے نزدیک بہت عظیم ہیں، بڑی عظمت والی ہیں۔ اگر انسان ان چیزوں میں غور کرے تو پھر اسے اللہ کی تخلیق اور اس کی توحید کا اقرار کرنا ہوگا۔ یہ چیزیں وہ ہیں جو انسان کو توحید کی دعوت دیتی ہیں، انسان کو غور و فکر کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں اور انسان کو رب تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچاتی ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ انسان غور و فکر کرے، اپنی عقل کو کام میں لائے، تفکر و تدبر سے کام لے تو انسان حق تک پہنچ سکتا ہے۔ مثلا اللہ نے فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کی۔ یہ فجر ہے کیا؟ اس سلسلے میں مفسرین کرام کے کئی اقوال ہیں، میں ان کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ تفصیل تو یہاں بیان کرنے کی گنجائش نہیں ہے، البتہ میں خلاصہ، ایک نچوڑ اپنے مطالعے کا، اپنے اسٹڈی کا آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ فجر کے بہت سے معانی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے صحابی بھی ہیں، چہیتے بھی ہیں اور آپ کے چچیرے بھائی بھی ہیں، حضرت عباس کے شہزادے، عظیم فقیہ صحابی، یہ فرماتے ہیں کہ فجر سے مراد صبح صادق ہے۔ صبح صادق کیا ہے؟ یہ بھی شاید آپ کے لیے کوئی نیا لفظ ہوگا، اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ جب رات ختم ہوتی ہے اور سحری کا وقت گزر جاتا ہے اور رات کا وقت گزر جاتا ہے تو صبح نمودار ہوتی ہے، اسی کو صبح صادق کہا جاتا ہے، اسی کو طلوع فجر کہا جاتا ہے، اسی کو فجر کہا جاتا ہے۔ اور جب یہ وقت آتا ہے تو فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ جس وقت فجر کا وقت شروع ہو وہی فجر طلوع صادق کہلاتی ہے، اسی کو صبح صادق کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے وہ عشاء کا وقت ہوتا ہے، سحری کا وقت ہوتا ہے، اور جیسے ہی فجر نمودار ہوتی ہے صبح صادق طلوع ہو جاتی ہے اور پھر نماز فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یہ وہ عظیم وقت ہے جب اللہ عز و جل کی جانب سے معمور فرشتے رزق کو تقسیم فرماتے ہیں۔ کسی کو حسن و جمال کی شکل میں رزق ملتا ہے، کسی کو صحت و توانائی، طاقت و قوت کی شکل میں رزق ملتا ہے، کسی کو ہیبت و جرأت کی شکل میں رزق ملتا ہے، کسی کو مال و دولت کی شکل میں رزق ملتا ہے، کسی کو اچھے کردار، اچھے کیریکٹر کی شکل میں رزق ملتا ہے، کسی کو نیک اولاد کی شکل میں رزق ملتا ہے، کسی کو اچھی بیوی، خوبصورت بیوی، اچھے کردار کیریکٹر والی بیوی کی شکل میں رزق ملتا ہے، اور کسی کو اچھے اوصاف، اچھے کمالات، اچھی خوبیوں اور بہترین کیریکٹر کی شکل میں رزق کی دولت من جانب اللہ نصیب ہوتی ہے۔ یہ غلط فہمی ہے کہ لوگ صرف مال و دولت کو رزق سمجھتے ہیں۔ صرف مال و دولت رزق نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس دولت کی فراوانی ہے تو یہ مت سمجھیے کہ اس کو رزق مکمل مل گیا۔ آپ اپنے اندر غور کریں کہ ہمارے ہاتھ پر سلامت ہے تو یہ بھی اللہ کا رزق ہے۔ اگر ہماری آنکھیں سلامت ہیں اور ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ بھی اللہ کا رزق ہے۔ اگر آپ کے پاس زبان ہے، زبان سلامت ہے تو یہ بھی اللہ کا رزق ہے۔ آپ کے دل میں، گردے میں کوئی پرابلم نہیں تو یہ بھی اللہ کا رزق ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو یہ مت سمجھے کہ صرف مال و دولت ہی اللہ کا رزق ہے۔ تو جب فجر نمودار ہوتی ہے، سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو پھر فرشتے من جانب اللہ رزق کو تقسیم فرماتے ہیں۔ اس وقت جو لوگ بیدار ہو جاتے ہیں وہ رزق کے حقدار ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ خواب غفلت میں چادر تان کر سوتے رہتے ہیں وہ اللہ کے مقرر کردہ فرشتوں کی جانب سے بٹنے والے رزق سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ رات آتی ہے، انسان سو جاتا ہے، اور سونا ایک انسان کی فطرت ہے۔
اس کے بعد جب رات گزرتی ہے تو انسان بیدار ہوتا ہے. بیدار ہونا بھی فطرت ہے. اب جو لوگ رات کو بیدار ہوں اور صبح کے وقت سوتے رہیں وہ گویا کی قدرت سے فطرت سے لڑائی مول لے رہے ہیں. ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں بھلے ان کے پاس دولت کی فراوانی آ جائے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا اللہ نے فجر کی قسم یاد فرمائی. آپ غور فرمائیں فجر کا وقت کتنا عظیم ہے. جب صبح نمودار ہوتی ہے دنیا کی چہل پہل جو ٹھپ ہو چکی تھی پھر سے جاری ہو جاتی ہے. چہل پہل اور دنیا کی رونق پھر سے ظاہر ہونے لگتی ہے اور انسان اور پرندے اور جانور رزق کی تلاش میں اپنے مکانات سے باہر نکل آتے ہیں اور پھر اللہ عز و جل کو رزق کی دولت سے مالا مال فرماتا ہے. اگر انسان نہ سوئے تو زندہ نہیں رہ سکتا کیونکہ سونا انسانی فطرت ہے اور نیند اللہ کی عظیم نعمت ہے. جب انسان سوتا ہے تو طرح طرح کے جو فاسد خیالات ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں. انسان سوتا ہے تو جسم کو راحت نصیب ہو جاتی ہے. انسان سوتا ہے دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. انسان سوتا ہے تو پھر اس کو ایک قسم کی فرحت ایک قسم کا سرور حاصل ہوتا ہے. انسان سوتا ہے دل مطمئن ہو جاتا ہے. انسان سوتا ہے ذہن کو سکون مل جاتا ہے. انسان سوتا ہے تو بہت سے اس کو جو غم اور تکلیفیں لاحق تھیں اس سونے کی بنیاد پر وہ غم اور تکلیفیں اس کی دور ہو جاتی ہیں. سونا اللہ کی بہت عظیم نعمت ہے. جن کو نیند نہیں آتی وہ نیند کی گولیاں کھا کر سونے کی کوشش کرتے ہیں. جن کو نیند نہیں آتی ڈاکٹر کے پاس دوڑتے دوڑتے ان کی چپلیں گھس جاتی ہیں, جیب خالی ہو جاتی ہے, اکاؤنٹ ان کا زیرو ہونے لگتا ہے سونے کے لیے. تو سونا بھی اللہ کی نعمت ہے. اگر انسان نہ سوئے تو پھر وہ زندہ نہیں رہ سکتا. اس کی زندگی اجیرن بن جائے گی, اس کی صحت اس کی توانائی ختم ہو جائے گی, زندگی کا سکون غارت ہو جائے گا. اگر سونے کے بعد انسان بیدار نہ ہو تو قبر میں پہنچ جائے گا. نہ سوئے تب بھی قبر اس کی منزل ہے اور سو کر بیدار نہ ہو تب بھی انسان قبر کے اندر پہنچ جاتا ہے. تو سونا بھی اللہ کی نعمت, نیند بھی اللہ کی نعمت. اور نیند کے بعد جب انسان بیدار ہوتا ہے تو گویا کہ اس کو نئی زندگی حاصل ہو جاتی ہے, نیا سکون حاصل ہو جاتا ہے, نئی توانائی حاصل ہو جاتی ہے. آپ سوچے بیدار ہو جانا یہ کتنی عظیم نعمت ہے. اور بیدار ہونے کا جو وقت شریعت نے مقرر فرمایا ہے وہ صبح صادق ہے. جس ٹائم فجر کا وقت شروع ہوتا ہے یہ بیدار ہونے کا وقت ہے. رات سونے کے لیے ہے اور دن بیدار ہونے کے لیے. رات کام آرام کرنے کے لیے ہے اور دن کام کرنے کے لیے ہے. تو جب انسان صبح کے وقت اللہ پر توکل کر کے گھر سے باہر نکلتا ہے تو رزق کی فراوانی ہوتی ہے, رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور انسان بے شمار برکتوں سے مالا مال ہو جایا کرتا ہے. اس لیے ہم جب سوتے ہیں آپ میں اکثر لوگوں کو میرا حسن ظن یہی ہے کہ سونے کی دعا یاد ہوگی, بسم اللہ اموت و احیا و الیہ النشور. آپ یہ پڑھتے ہیں اور نہ یاد ہو تو ابھی آپ یاد کر لیں. چھوٹی سی ایک مختصر سی دعا ہے. آپ سونے والے ہوں تو پڑھیں بسم اللہ اموت و احیا و الیہ النشور. اللہ کے نام سے میں سو رہا ہوں, اللہ کے نام سے بیدار ہوں گا اور ہمیں مرنے کے بعد اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. یہ دعا بھی ہے اور عقیدے کی یاد دہانی بھی ہے کہ ایک انسان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ اس کی منزل اللہ کی بارگاہ ہے. مرنے کے بعد اس کی بارگاہ میں پہنچنا ہے اور پھر اس کے ساری کرتوت سارے اعمال سارے گھنونے کام رب تعالی کی بارگاہ میں فرشتے پیش کریں گے دفتروں کی شکل میں. تو انسان جب سوتا ہے تو کہتا ہے اے اللہ تیرے نام سے سو رہا ہوں اور تیرے نام پر بیدار ہوں گا اور مرنے کے بعد تیری بارگاہ میں ہم کو حاضر ہونا ہے. اور بیدار ہونے کی جو دعا پڑھی جاتی ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور. اب انسان اللہ کے حمد بیان کرتا ہے کہ ساری خوبیاں ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں. احیانا بعد ما اماتنا, جس نے ہمیں نیند کی شکل میں موت دے دی اور موت کے بعد پھر ہمیں بیدار کیا, وَإِلَيْهِ النُّشُورُ, اور پھر ہمیں مرنے کے بعد پلٹ کر اسی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. تو انسان سوتا ہے تب بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے اور بیدار ہوتا ہے پھر بھی تب بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے, کیونکہ سونے کی شکل میں وہ نیند کے مزے لیتا ہے تو اللہ کی نعمتوں سے محظوظ ہوتا ہے اور بیدار ہو کر زندگی کے مزے لیتا ہے تب بھی وہ اللہ کی نعمتوں سے محظوظ ہوتا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ فجر کا وقت بڑا عظیم وقت ہے. قرآن مقدس میں جا بجا اللہ نے فجر کے وقت کی قسم یاد فرمائی ہے. مثلا ایک مقام میں فرمایا وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ, قسم ہے صبح کی
جس وقت روشن ہو جائے. ایک مقام پر فرمایا والصبح واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس. یہ سورۃ تکویر کی آیت کریمہ ہے. اللہ نے فرمایا قسم ہے صبح کی جب طلوع ہو جائے. تو اب دیکھیں صبح کی اللہ قسم یاد فرما رہا ہے. تو صبح سے مراد صبح صادق ہے. جس وقت فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، یہ وقت اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جانے کا وقت ہے. یہ وقت اللہ کی بارگاہ میں سجدے بندگی پیش کرنے کا وقت ہے. یہ وقت توبہ و استغفار کرنے کا وقت ہے. یہ وقت وہ ہے کہ جس وقت بندہ مومن اپنی چھوٹی سی کاوش کے ذریعے سے اسلام کی شوکت، اسلام کی ہیبت، اسلام کی عظمت و شان کو ظاہر کر سکتا ہے. مگر افسوس، صد افسوس کہ ہمارا 98% طبقہ مسلمانوں کا اس عظیم وقت میں سو کر اپنے آپ کو نحوستوں کا شکار کر لیتا ہے اور بے برکتی کے سامان وہ جمع کر کے غیروں کے دل میں اسلام کی جو ہیبت و شان ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے. خود اپنے دل میں غیروں کا ڈر اور غیروں کا خوف داخل کر کے ناکام و نامراد ہونے کی مکمل طریقے سے کاوش کرتا ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد صبح کا وقت بھی ہے اور صبح کی نماز فجر بھی ہے. اور نماز فجر کو ہمارے فجر کہا بھی جاتا ہے. اب قسم نماز، اب اس کا ترجمہ یہ ہوگا والفجر، قسم ہے نماز فجر کی. بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ جب فجر کا وقت آتا ہے تو رات اور دن کے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں. شاید آپ کی معلومات میں نہ ہو تو میں عرض کر دیتا ہوں. آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ دو وقت ایسے ہیں کہ دن اور رات کے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں. ایک وقت عصر کا ہے، ایک وقت فجر کا ہے. عصر کے وقت دن رات کے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، ڈیوٹی چینج ہوتی ہے. اور یہ فرشتے ہر انسان کے پاس ہوتے ہیں، ان کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے. تو عصر کے وقت دن رات کے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، رات کے فرشتے آتے ہیں اور دن کے فرشتے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں. فجر کے وقت دن رات کے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، رات کے فرشتے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور دن کے فرشتے دنیا میں آ جاتے ہیں. تو یہ فرشتے جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو بخاری کی روایت ہے اللہ ان فرشتوں سے سوال کرتا ہے. حالانکہ اللہ سب کچھ جانتا ہے. اندھیری رات میں کالے پتھر پر چلنے والی کالی چیونٹیوں کی حرکات و سکنات بھی اس پر مخفی نہیں ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے. مگر پھر بھی اس لیے پوچھتا ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ فرشتوں اور رب میں کیا گفتگو ہوئی. فرشتے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو اللہ سوال کرتا ہے کہاں سے آئے؟ کہا اے اللہ تیرے بندوں کے پاس سے آئے ہیں. اللہ پوچھتا ہے ہمارے بندے کیا کر رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ جب ہم ان کے پاس گئے تھے تب بھی وہ تیری بارگاہ میں سجدہ کر رہے تھے، عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور اب جب تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں تب بھی وہ تیری بارگاہ میں سجدہ بندگی پیش کر رہے ہیں، فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں. تو یہ فرشتے ان مومن بندوں کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں نام اعمال جو مومن نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں. اور جو مومن نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، غفلت کا شکار ہوتے ہیں، تو فرشتے پھر یوں کہتے ہیں اے اللہ جب ہم تیری بارگاہ سے ہو کر تیرے مومن بندوں کے پاس گئے عصر کے وقت تو وہ کام کاج میں مبتلا تھے، تیری بارگاہ میں سجدے نہیں کر رہے تھے، اور جب اب تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں تو پھر وہ میٹھی نیند کے مزے لوٹ رہے ہیں، وہ بھی اٹھ کر تیری بارگاہ میں سجدے نہیں کر رہے ہیں. تو اس طرح ہمارا پورا اعمال نامہ روزانہ صبح کے وقت اور عصر کے وقت اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. اس لیے قرآن مقدس میں اللہ نے 15 پارے میں ارشاد فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد نافلۃ لک. یہ دوسری آیت کریمہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کے وقت جو قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس وقت آسمان سے فرشتے نازل ہوا کرتے ہیں. تو یہ وقت وہ ہوتا ہے کہ رات کے فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں، دن کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، دن کے فرشتے آتے ہیں اور رات کے فرشتے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر بندوں کی پوری رپورٹ پیش کرتے ہیں. اگر بندہ مومن سجدہ ریز ہوتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں میں تیرے بندے کو سجدہ کرتے ہوئے پایا. اگر بندہ مومن سو رہا ہوتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ ہم نے تیرے بندے کو سوتا ہوا پایا ہے. یہ تو گفتگو ہو گئی والفجر کی، قسم ہے فجر کی. اس سے آپ انداز لگائیں کہ فجر کا وقت کتنا عظیم ہے، کتنا شاندار ہے.